نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا احسانات کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم سے پار نکلے تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہم اب آزاد ہو گئے، آزاد قوم کہلاتے ہیں، لہٰذا ہمارا اپنا ایک دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق جس کی روشنی میں ہم زندگی بسر کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، وہاں سے ان کے لیے تورات لے کر آئے، اور جب تورات لے کر آئے تو یہاں پر ان لوگوں نے پھر یہ چمے گوئیاں شروع کر دی کہ اللہ جب تک ہم سے کلام نہیں کرتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 70 نقباء کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور ایک معجزہ بھی پیش آیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے تب تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوہ طور کو بلند کیا گیا، پہاڑ کو اٹھایا گیا ان کے سروں پر، تاکہ اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ ان کو دکھائے کہ جس رب کی نافرمانی تم کرتے ہو اور اللہ کی دی ہوئی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، اس رب کی قدرت یہ بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں عوام کے اندر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے احکامات مشکل ہیں اور ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جی اپنی استطاعت کے مطابق ماننے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہیلے بہانے نکالنے شروع کر دیے۔ تو یہ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنا یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر بلند کیا ان پر کوہ طور کو۔ تو یہ نتق الوعاء سے محاورے سے نکلا ہے، برتن کو خالی کرنے کے لیے الٹا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کچھ نہ رہے، خالی ہو جائے، تو نتق اس معاملے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر، کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، اور قرآن کریم بھی آگے چل کر یہ بیان کرے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو یہاں پر سمجھنا چاہیے۔ یہ لوگ تھے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار کہلاتے تھے، تو دین کے اندر داخل ہونے کے بعد اس قسم کی سستی کا مظاہرہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت جبر پھر دین میں جائز ہے، اور جہاں تک دین میں جبر نہیں ہے وہ دین کو قبول کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے
جبر جائز نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو جبراً ہم اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، جبراً اس کو ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے. مثلاً ہم ان سے کہیں اگر آپ نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے. لیکن ایک بندہ جب دین میں داخل ہو جائے اور داخل ہونے کے بعد دینی احکامات کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرے اور بغاوت کا مظاہرہ کرے، تو اس دین کے اندر جس دین کو اس نے مانا ہے، اس دین کے اصولوں کے مطابق، اسی دین کے احکامات کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. مثلاً تورات کے اندر خود شادی شدہ زناکار کے لیے سنگساری کی سزا مقرر تھی، رجم کی سزا متعین تھی، وہ تورات کو ماننے والوں کے لیے تھی. اسی طرح یہی سزا قرآن کریم میں، شریعت اسلامیہ میں، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. جو شادی شدہ جوڑا اس حرکت کا ارتکاب کرے تو اس کو اس دین کے حکم کی وجہ سے یہ سزا دی جائے گی، یہ جبر نہیں کہلائے گا. یا مثلاً کوئی بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اسکول میں داخل ہونے کے لیے اس پر جبر نہیں کیا جاتا، لیکن داخل ہونے کے بعد اگر اسکول کے رولز کو وہ پامال کرتا ہے تو اس کو پھر سزا دی جاتی ہے، فائن کیا جاتا ہے یا اسکول سے خارج کیا جاتا ہے. اور اس کی دوسری مثال بھی ہم لے سکتے ہیں. مثلاً پاکستانی سٹیزن شپ، پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ بھئی خواہ مخواہ آپ پاکستان آ جائے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ایک بندہ اپنی مرضی سے پاکستانی شہریت قبول کرتا ہے اور شہریت قبول کرنے کے بعد پاکستانی آئین کی توہین کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی انسان کو قتل کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو خود اسی آئین کے تحت اس کو سزا دی جائے گی. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور باغی کو سزا دی جائے گی، قاتل کو قتل کیا جائے گا عدالتی پروسیس سے گزارنے کے بعد. تو یہ اس پر جبر نہیں کہلائے گا، ظلم نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی سے اس ملک کے آئین کو تسلیم کیا ہے، اس ملک کی شہریت حاصل کی ہے. تو شہریت حاصل کرنے کے بعد اس ملک کے آئین کا پابند رہنا ضروری ہے. بے ادبی، بغاوت، یہ پھر قانونی جرائم کہلائیں گے. اسی طرح اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، نظام زندگی، نظام بندگی ہے. اس نظام کے اندر آنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک بندہ ایک وقت میں جب اسلام قبول کرے گا اس کے بعد پھر اس دین کی توہین اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اگر توہین کرے گا، بغاوت کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اس کو جبر یا اکراہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل چونکہ تورات کو مان چکے تھے، اپنے کو اس زمانے کے مومن کہلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو وہ مانتے تھے، ماننے کے بعد پھر اس قسم کی چون و چرا نکالتے تھے کہ یہ احکام سخت ہیں، یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا، وَإِذْ سے واقعہ شروع ہوا ہے، مستقل واقعہ ہے. اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق، پکا وعدہ، پختہ عہد. میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم شامل ہو. تو عرب میں اپنی بات پکی کرنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ قسم بھی کھاتے تھے. تو جس معاہدے کے ساتھ، جس کنٹریکٹ کے ساتھ عہد
قسم شامل ہو اس کو میثاق کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باوثوق ذرائع سے ہم کہتے ہیں، یا امید واثق ہے یعنی پکی امید ہے اور پکے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے لیا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، الطور طور پہاڑ، اب پورے کوہ طور کو بھی کہا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے مختلف قطعات ہیں، مختلف حصے ہیں، ہر حصے کو بھی طور کہا جاتا ہے اور مجموعے کو بھی کوہ طور کہا جاتا ہے۔ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوة، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، ما آتیناکم، ہم نے جو کتاب تم کو دی ہے اس کو پکڑو۔ اب یہ خذوا ما آتیناکم بقوة، اخذ کسی سالڈ چیز کو، جسمدار چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، اور قرآنی تعلیمات کو ہاتھ سے نہیں پکڑا جاتا۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے جو غیر محسوس ہے اس کو محسوس انداز میں پیش کیا، یعنی قرآنی تعلیمات پر اس طرح عمل کرو جیسے تم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو جس کو تم سے چھڑانا، تم سے چھیننا نہایت مشکل کام ہے، جو مکمل تمہارے قبضے میں ہے، مضبوطی سے تم نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم، قبول کرو، پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوتن، زور سے، بقوتن بجد و اجتہاد، مفسرین فرماتے ہیں کوشش سے اور شوق سے۔ اب یہ تورات کی تعلیمات کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ بیان قرآن میں جب آیا ہے تو قرآن کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور یہ واقعہ بیان ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ ان کا واقعہ اللہ بیان کر کے ہمیں سنا رہا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا تو انہوں نے اس کو کس طرح پورا کیا، اس کے ساتھ وفا کیا، اور تو کامیابیاں ملی، اور جب حیلے حوالے تراشنے لگے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو یہ ہم سے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا حال بھی ان جیسا ہے، تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، تم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، یہ خذوا ما آتیناکم اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قبول کرو، پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ عطا جو اللہ نے کی ہے قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آتیناکم بقوتن، تو واقعہ چونکہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ان سے خذوا ما آتیناکم بقوہ، بقوتن، کوشش سے، محبت سے، شوق سے۔ اب جس چیز کو ہم کوشش سے، محبت سے، شوق سے اختیار کریں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر عقل والے کو سوچنا چاہیے۔ میں تو محسوس مثال یہ دوں گا، قرآن نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے الہی تعلیمات کو بقوتن، زور سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن کے بارے میں جب یہی حکم ہو تو ہم اس کے بالکل الٹ، اس کے برعکس ان چیزوں کو شوق سے اور کوشش سے پکڑتے ہیں جن کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو معاملہ آج عصری علوم کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے۔ جس شوق سے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، جس شوق سے ہم اسکول کے فیسز ادا کرتے ہیں، جس شوق سے ہم ویل اسٹیبلشڈ اسکول کی تلاش میں ہوتے ہیں، ویل اسٹیبلش انسٹیٹیوشن کی تلاش میں ہوتے ہیں، ویل اسٹیبلش کالج کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اچھی یونیورسٹی ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں پر بہتر سے بہتر ٹیچر کے سامنے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں،
ان کے اکیڈمیاں ہم جوائن کرتے ہیں اور فیس ادا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کہ فیس کم ہو یا زیادہ، لیکن پڑھانے والا بہترین ہو، بس یہی حال قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وہ شوق ہونا چاہیے اور قرآن پر مال لگانا چاہیے، قرآن کو وقت دینا چاہیے، اور اس کے لیے ادارے قائم ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنز قائم کرنی چاہیے۔ تو اس وقت بندہ پھر قرآنی علوم کو سمجھے گا، عبور حاصل کرے گا، اپنی زندگی کو مزین کر سکے گا۔ اس کی اہمیت کو جب ایک دفعہ وہ جان لے گا تو پھر آگے بڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے اداروں سے امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، امام شافعی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، امام احمد ابن حنبل جیسی ہستیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور امام مالک جیسے علماء بھی پیدا ہو سکتے ہیں، امام بخاری جیسے محدث بھی پیدا ہو سکتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں اس شوق سے قرآنی علوم کو حاصل کیا جاتا تھا۔ اب قرآنی علوم کی حیثیت ایک مظلوم علم کی ہے۔ اب جب مظلوم علم کی حیثیت سے ہمارے اندر موجود ہے تو ہم صرف اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا گھر میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کے قوانین سے یہ جو نظام زندگی پیش کرتا ہے، نظام حکومت پیش کرتا ہے، نظام سیاست پیش کرتا ہے، اور نظام معاشرت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور انسانیت کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اس موجودہ حالات میں آگاہ ہونا انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ جو حقوق اس کے ہیں ہم نے اس کا حق اس کو نہیں دیا ہے، تو آگے نتائج کا بھی وہی حال ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو بقوہ کا معنی یہ ہے طاقت سے۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور کوئی تم سے چھین نہ سکے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے۔ وَاذْكُرُوا ذکر سے یہ لفظ نکلا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد اس پر عمل کرنا ہے، اور اس یاد میں داخل ہیں حفظ کرنا بھی داخل ہے، قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرنا بھی داخل ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی داخل ہے، لیکن ان سب کا ما حصل، ان سب کا کنکلوژن وہ عمل ہے۔ حفظ کرنے کے بعد بھی بندہ عمل کی طرف توجہ دے، علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کی طرف توجہ دے۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، اس لیے کہ لا ریب کتاب ہے۔ اور بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا، تو انہی کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کو نہیں اٹھایا، اور ما آتیناکم بقوۃ ان سے کہا گیا تھا مضبوطی سے پکڑو، تو مضبوطی سے انہوں نے نہیں پکڑا، تو پھر اللہ کی غضب کے شکار ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، ما فِيهِ کنٹینٹس۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ مانتے ہیں قرآن کو، الف لام میم سے لے کر والناس تک لا ریب کتاب ہے، اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ لا ریب ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کنٹینٹس اس کے کیا ہیں، اجزاء کیا ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے جو اصول دیے گئے ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تتقون، تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا، تقویٰ کے معنی ہے بچنا، تاکہ تم ڈرو اللہ سے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جب کتاب الہی کی اجزاء، کنٹینٹس، علوم، مضامین سے بندہ آگاہ ہوگا تو آگے اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں،
اور انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں، اور جو نیک کام کر رہا ہوں وہ کس درجے کا ہے. تو اس وقت بندہ لعلکم تتقون ڈر جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا. جب ڈرے گا تو نہیں کرے گا غلط کام، دوسروں کے حقوق توڑنے سے وہ ڈرے گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے سے کتاب کی روشنی میں وہ آگاہ ہو چکا ہے. یا لعلکم تتقون، قرآن کو آتیناکم، کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے. یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. اچھا، ثم تولیتم من بعد ذلک، تولیتم تولی پھرنا، ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے اس کے بعد، من بعد ذلک بحر قلزم سے تمہیں پار نکالا، وادی سینا میں تمہیں بسایا اور ابر کا سایہ تمہارے اوپر کیا، تورات تمہیں عطا کی اور تمہاری لغزشوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دیا. ان سب کے بعد بھی تم نے سبق حاصل نہیں کیا، اللہ کے احسانات کو تسلیم نہیں کیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ ذالک سے مراد یہ سب چیزیں ہیں. فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، تو فضل کی بات کی ہے، اللہ نے بخش دیا تو یہ اس کا فضل ہے. فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. لکنتم من الخاسرین، خاسرین خسارہ اور نقصان کو کہتے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو آیت میں فوکس اس پر کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا، اور مراد اسے سنانا اسے امت محمدیہ کو ہے. بیان ہو رہا ہے تورات کی فضیلت، تورات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی اہمیت یہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے اس کو وقت دو، اس کے لیے ادارے قائم کرو، اس کے لیے اساتذہ پکڑو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، علم آنے کے بعد جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو، یاد رکھو اس کو، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو دنیا میں، اور تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو آخرت میں. لیکن ثم تولیتم، ثم یہ بتا رہا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ سارا کچھ پیش آیا ہے، یعنی ایک نسل، دو نسل گزرنے کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا شروع کر دیا، پیچھے گزر چکا ہے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلانا شروع کر دیا، اور بھلانے کے بعد ایسا کر دیا گویا کہ اپنی پشتوں کے آگے پھینک دی ہو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو. لیکن فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ نے پھر بھی فضل والا اور رحم والا معاملہ ان کے ساتھ کیا، ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، ان کو مہلت دی. لکنتم من الخاسرین، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، فضل نہ ہوا ہوتا، اللہ نے رحم نہ کیا ہوتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.